من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم ویسے تو 146 آیت سے شروع کریں گے، لیکن ایک تھوڑا سا میں یہ جو ہے 143 ہم نے ہے یہ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو ریوائز کرانے کے لیے ضرور یہاں سے شروع کروں گی کہ پھر آپ اپنا پورا ویژولائز کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب کا لقب بنی اسرائیل، رائٹ۔ اچھا، پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ 2000 سال نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں رہی، 2000 سال، جس میں سے 1400، جس میں سے ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس انبیاء موجود نہ تھے۔ پھر اس کے بعد 600 سال فطرہ آیا، فطرت الوحی رک جانا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ نبوت ہے جو کہ پچھلے 2000 سال سے بنی اسرائیل میں تھی، وہ بنی اسماعیل میں شفٹ ہو گئی۔ ابھی تک تو ہم نے اس طرح ڈسکس کیا۔ اب کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں سیقولو شروع کر دیا ہے، دوسرا پارہ شروع کیا۔ اچھا، اب جب دوسرا پارہ شروع کیا تو وہ تو بہت ایسی آیات تھیں جس نے پھر آپ لوگوں کو کلیئر کیا کہ وہ نبوت جو کہ اب بنی اسرائیل سے شفٹ ہو کے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، آخری نبی جن کا یہ انتظار کر رہے تھے، ان کی پیشن گوئیاں تھیں، ان کے پاس کتابوں میں موجود تھا، اب آخری نبی کی بعثت جو ہے وہ تو بنی اسماعیل میں ہو گئی۔ اچھا، وہ ہو گئے کلیئر۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ آیت نمبر 143 ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہے، اس کو میں ایک دفعہ آپ لوگوں کے ریمائنڈ کے لیے کہوں گی کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اور میرے لیے ایک لفظ خاص یوز کیا، امت وسطیٰ۔ اللہ نے کہا کہ نہ صرف نبوت بلکہ شفٹ ہوئی، بلکہ یہ جو آخری نبی کی آخری امت ہے، یہ جو افضل امت میں سے ہے، یعنی کہ جب قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نسل انسانی کھڑی ہوگی تو اس میں آپ اور میں تو امت وسطیٰ ہوں گے، نہ صرف یہ بلکہ افضل امت میں سے ہوں گے، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وہی امت وسطیٰ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ امت وسطیٰ ہم اس وجہ سے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو نبوت کا سلسلہ تھا۔ اچھا، وہ سلسلہ کیسے تھا ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ بھی جیسے جیسے تحریف ہو جاتی تھی، مشرکانہ عقائد زیادہ بڑھ جاتے تھے، فساد ہو جاتا تھا تو اگلا نبی آ جاتا تھا، پھر ایسے حالات ہوتے تھے پھر اگلا نبی آ جاتا تھا، کرتے کرتے آخری نبی جب تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم نبیین ہے۔ اب وہی کا سلسلہ تو ختم، کمپلیٹ ہو گئی نا، نبوت کمپلیٹ، رسالت تو کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امت کو افضل امت بنا دیا گیا کہ تم اب درمیانی واسطہ ہو، تم ہو اب لنک، کیونکہ نسل انسانی نے تو ابھی چلنا ہے قیامت تک، قیامت تو نہیں آئی، تو یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس کی بڑی ذمہ داری پھر دے دی گئی اس امت کو، یعنی کہ آپ کو اور مجھے امت محمدیہ کو، اور پھر ہمیں افضل امت کہا گیا، پھر امت وسطیٰ کہا گیا۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک یہ والی بات؟ اب جو ہم آج آیات پڑھیں گے، اب افضل امت تو ہم بن گئے، امت وسطیٰ بھی بن گئے، اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی یہ ہم آج کی آیات میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو ریمائنڈ کے طور پہ کہا کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اب یہ کون سی آیات ہیں جس میں خطاب تو بنی اسرائیل سے تھا نا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بقرہ کا تقریباً نصف بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ اب کیونکہ نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، نئی امت کی ذمہ داریاں ہوں گی، نئی امت کو بتایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ تحویل کعبہ ہم نے پڑھا، تحویل قبلہ پڑھا ہم نے، کہ وہ کعبہ وہی جو 16 سے 17 مہینے تو مسلمانوں کو ادھر رک کر کے نماز پڑھی انہوں نے، لیکن جب نیکسٹ آرڈر آ گیا تو انہوں نے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی آخری امت کا کعبہ بھی پھر خانہ کعبہ ہے، رائٹ۔ اب یہ سب ذہن میں رکھ کر اب یہ آیات پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 146 ہے آج ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آیت نمبر 146 کے لحاظ سے میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں یہ ہے نا آیت نمبر 146، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، یہ آتیناہم کو نا کلیئر کر لیا کریں، آتینا دی، نہ ہم نے، ہم ان کو، تو ہم جو ہے نا یہ پلورل کا صیغہ ہوتا ہے، گروپ آف پیپل، کہ ہم نے دی ان کو کتابہ، کتاب، یعرفونہ، وہ اس رسول کو اور اس کتاب کو ایسے پہچانتے تھے کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں 10 50 100 بھی کھڑے ہوں گے نا لڑکے، ان میں سے اپنا بیٹا آپ پہچان لیں گے، یعنی اللہ نے کہا انہوں نے کلیئر پہچان لیا تھا حق، اور کیا ہے کہ وہ لوگ کہ ہم نے دی تھی ان کو کتاب، وہ پہچانتے تھے اس رسول کو جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ، بے شک، فریقاً، ایک فریق، منہم، ان میں سے، لیکتمون الحق،
انہوں نے چھپایا حق کو. کیا کیا انہوں نے چھپایا حق کو. وہ حالانکہ وہ یعلمون، حالانکہ وہ اس کو جانتے تھے. یہ سچویشن آپ کو کلیئر ہو گئی نا کہ پچھلی 3 کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، وہ تو پیشن گوئیاں موجود تھیں، سب کچھ تھا. اچھا اس آیت نمبر 146 کے حوالے سے ضرور یہ گرامیٹک رول بھی دیکھیں، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی، جو مجھے آتے ہیں وہ آپ لوگ بھی ضرور سیکھیں. یہاں ورڈ آئے آتیناہم، ہم نے دی ان کو. جبکہ دیکھیں ابھی اوپر ہی یہ جو ہے 145، اس میں کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اوت الکتاب کا مطلب جن کو کتاب دے دی گئی. تو اوت الکتاب اس وقت یوز ہوگا ورڈ جب انہوں نے اس کو غلط کاموں میں کر دیا، یعنی اس کو غلط طریقوں سے جب استعمال کیا. حتیٰ کہ وہ تورات کے ماننے والے تھے، انجیل کے ماننے والے تھے، لیکن غلطیوں میں پڑ گئے. غلط کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اوت الکتاب، جو جنہیں دی گئی کتاب، اس طرح سے. لیکن جو ہم اب پڑھ رہے ہیں 146، اس میں اللہ نے کہا الذین آتیناہم، وہ جن کو ہم نے دی تھی یہ کتاب. یہ کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں؟ یہاں اشارہ ہوتا ہے معروف کا. یہ وہ اشارہ ہے کہ وہ جو ان میں سے صحیح کام کرتے تھے، جو صحیح، جنہوں نے اس کا حق ادا کیا، جو انجیل اور تورات پہ عمل کرنے والے تھے، ان کے لیے پھر ہوتا ہے آتیناہم. اور ورنہ کیا ہوتا ہے اوتو، کہ بھی دی تو لیکن انہوں نے غلط کاموں میں اس کو استعمال کیا. اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیں جو اس طرح کی ٹرمز آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کہ آتیناہم کیا ہے کہ معروف کا صیغہ ہے، کہ وہ والے عمل کرنے والے جنہوں نے صحیح طریقے سے کیا تھا، جنہوں نے صحیح حق ادا کیا، اس کے باوجود بھی حتیٰ کہ وہ پہچان چکے تھے پھر بھی انہوں نے حق کو چھپایا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس کو جانتے تھے. آیت نمبر 147، الحق، یہ حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، ہرگز نہ آپ ہو جائے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. یعنی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ حق ہے ہمارے آگے، یہ جو کتاب ہے یہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حق ہے، ہرگز اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ. اچھا اب جو آیت ہے یہ پھر ذہن میں لائیں. 148 اب میں پڑھوں گی. اب پھر دوسرے پارے کی سٹارٹنگ ذہن میں لائیں کہ وہ کیسے شروع ہوئی تھی. تحویل قبلہ سے شروع ہوئی نا، کہ تحویل قبلہ آ گیا، نئی امت کی تشکیل، نئی امت کا کعبہ. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے وَلِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک سمت ہے، ہوا وہ، مولیہا، جہاں وہ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ جو نماز پڑھنا ہوتا ہے نا، یہ ظاہری ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا میرا ظاہری ہے نا، ہم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، دوسرے کو بھی نظر آ رہا ہے، ایک ظاہری ہے. ایک ہوتا ہے ہر ایک کا باطنی رخ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو وہ سمت ہے جہاں تم لوگ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے، ظاہری رخ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ منہ پھیرے گا اس کی طرف، جو آرڈر آ گیا کہ ابھی اب سب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ظاہری رخ آ گیا. فاستبقوا الخیرات، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے باطنی کو بھی صحیح کرو. باطنی میں تمہارا کیا ہے کہ اب ایک دوسرے سے نیکیاں کمانے میں سبقت لے کے جاؤ. آگے اب ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ امت کو یہ والے کام کرنے ہیں. اب دیکھیں وہی والی بات، پھر شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے. ہم کن چیزوں میں کر لیتے ہیں؟ ہم یہ دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں. اس کی گاڑی ایسی تو مجھے اس سے اچھی ہو، اس کی پڑھائی ایسی میری اس سے اچھی ہو، اس کا غیر ایسا. اب دیکھیں یہ سارے شیطانی وسوسے. جب ہم نے قرآن پڑھا، جب ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا، جب ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں نا، پہلے پارے سے کیا پتہ چلا؟ ہم تو مسجود ملائک ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ تو فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. دوسرے پارے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو افضل امت ہو، تم تو امت وسطیٰ ہو، اب تم یہ والے کام بھی کرو. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو تمہارا ظاہری رخ ہے، تم اٹھے، نماز پڑھی، تم نے رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف. اب فاستبقوا الخیرات، یہ کیا ہے؟ باطنی رخ ہے. اب ایک دوسرے سے نیکیاں تمہارے میں سبقت لے کے جاؤ. اینما، جہاں کہیں بھی، تکونوا، تم ہوگے، یاتی، تو لے آئے گا، بکم اللہ، تم کو اللہ، جمیعاً، تم سب کو سب. یہ اب اجتماعیت کا رنگ ہے کہ دیکھیں نا کتنے 7 کانٹیننٹس ہیں، ہر کوئی کہاں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ اوپر، کلی، ہر شیء، چیز، قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قادر ہے. ٹھیک ہے نا، قدرت رکھنے والا ہے. ومن حیث، اور جہاں سے بھی، خرجتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فولی، تو پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، وَإِنَّهُ، بلا شبہ وہ، للحق، حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. یعنی یہ ایک سچی بات آ گئی ہے، یہ حق بات آ گئی ہے. وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ، بغافل، غافل، اما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اب دیکھیں یہ جو ایسی بات آتی ہے نا، اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ نکلے تو پھیر لیں اپنا چہرہ. دیکھیں جو اس طرح کی آیات ہیں اس پہ ضرور ذہن میں رکھا کریں. یہ کلام اللہ تو ہے، رسول اللہ سے مخاطب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پھر ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اس میں پھر امت آ جاتی ہے کہ اب جو تمام امت ہے وہ اپنا چہرہ رخ کرے مسجد حرام کی طرف، اور یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور اللہ بھی اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو.
ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی. اب آگے آ جائے 150 کی طرف. ومن حیث, اور جہاں سے بھی, خرجتا آپ نکلے. اچھا اب آپ سمجھ لیں, ہم جب سے یہ پڑھ رہے ہیں نا, یہ جیسے ایک فائنل آرڈر نہیں آ جاتا, یہ وہ ہے کہ اب تو من حیث, جہاں سے بھی, خرجتا آپ نکلے, فولی تو پھیر لیں, وجہ کا اپنا چہرہ, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب, وہ حیث, اور جہاں کہیں بھی, ماں کنتم, اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پہ ہو, جتنے 7 کانٹیننٹس میں جہاں کہیں بھی ہو تم, پوری دنیا میں کہیں بھی, فولو تو تم پھیر لو, وجوہکم اپنے چہرے, شطرہ اس کی جانب, لئلا یکونا یہ نہ رہے, تاکہ یہ نہ رہے, للناسی لوگوں کے لیے, علیکم تمہارے خلاف, حجتن حجت. میں اتنے پورشن کو دوبارہ آپ لوگوں کو کلیئر کروں گی تاکہ آیت کے اس پورشن میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ کلیئر ہو جائے. یہ ہے نا, لئلا یکونا للناسی علیکم حجتن, کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے خلاف حجت کرے. حجت کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا, جھگڑا کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی نہ بات ہو جائے کہ لوگ تمہارے خلاف کوئی حجت کرے. کیوں کہی جا رہی ہے یہ بات؟ دیکھیں یہ پھر وہی والی بات ہے, پچھلی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھی, تو پچھلی کتاب میں تورات میں ان کے ہاں مذکور تھی, یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا. رائٹ, یہ ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا. اب دیکھیں 17 مہینے تو وہاں رک کر کے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف. تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہودیوں نے کہا یہ کوئی امت تھوڑی ہے, یہ تو ہمارے والے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب جب یہ آرڈر آ گیا تو اب کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا, اب ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہی, کیونکہ ان کی اس میں کتاب میں لکھا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اتنی آیت آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی نا, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً, کہ اب تو تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہی. یعنی اب نہیں یہ کہہ سکتے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہودی تو کہتے کہ یہ دیکھو آخری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ کوئی حجت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, الا سوائے وہ لوگ, الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم, جنہوں نے ظلم کیا, منہم ان میں سے, یہودیوں میں سے, ان لوگوں میں سے جن کو علم تھا. تو اس میں ہم کیا کہیں گے, یہ پھر وہ دیکھیں شرارت ذہن کے جو ہوتے ہیں نا, شرارت نفس قسم کے لوگ جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی. پھر اللہ نے کہا سوائے وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے اپنے پہ ظلم کیا ہوگا, منہم ان میں سے, فلا تخشوہم, دیکھیں اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو, فلا تخشوہم تم ان سے مت ڈرو, بلکہ وخشونی مجھ سے ڈرو, ولی اتما تاکہ میں پوری کروں, نعمتی اپنی نعمت, علیکم تم پر, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. دیکھیں یہ اتنی آیت اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ والی بات ہو گئی, تحویل قبلہ بھی ہو گیا, نئی امت بھی افضل امت ہے, اب میں اپنی نعمت تمام کروں گا. کیسے پوری کروں گا, کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ دیکھیں ان کی اپنی شریعت رہی نا, ان کی اپنی کتاب تھی, اپنی شریعت تھی, اپنی عبادت کے طریقے تھے, اپنے مناسک تھے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنی نعمت تم پہ پوری کروں گا. اب تم لوگوں کی اپنی شریعت ہوگی, اپنی عبادت کے طریقے ہوں گے, اپنے احکامات آئیں گے, تو وہی جو ان کو دیا گیا تھا اب اس نئی امت کو دیا جائے گا. آگے دیکھیں, کما جس طرح, ارسلنا ہم نے بھیجا, فیکم تم رسول, ایک رسول, جو تمہیں میں سے ہے. رائٹ, ہی میں سے کیا قریش قبیلہ, وہی پورا کچھ قبیلہ تھا نا, اس میں سے ہی 40 سال سے وہی اہل مکہ, وہی کفار مکہ کہتے نا جنہوں نے نبی کا ہے, ایک رسول جو تم ہی میں سے تھے, ابراہیم کی نسل میں سے تھے, یتلو وہ تلاوت کرتا ہے, علیکم تم پر, آیاتنا ہماری آیتیں, وَيُزَكِّيكُمْ وہ تمہیں پاک کرتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمْ وہ تمہیں سکھلاتا ہے, کتاب والحکمہ کتاب اور حکمت, وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تمہیں وہ باتیں, مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم ابھی تک جانتے ہی نہ تھے. یہ کلیئر ہوا نا کہ وہ جو 3000 سال کا وقفہ تھا جبکہ خانہ کعبہ سامنے تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے, اس کے باوجود بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ وہ سب کچھ بھول چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون سا ایسا رسول آیا, وہ باتیں لے کر آئے جو تم جانتے ہی نہ تھے. اچھا یہ ایک اہم مقام ہے, یہاں پہ ہمیں رکنا ضروری ہے. دیکھیں ابھی آپ لوگ, ابھی ہم 129 آیت پڑھ رہے ہیں نا, 129 ابھی ہم نے پڑھی ہے. میں ایک دفعہ ذرا سا دکھا دیتی ہوں آپ کو, اور جنہوں نے نہیں لکھا وہ ضرور لکھیں. دیکھیں 129 کو میں اس سے کنیکٹ کروں گی تو آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ آ جائے گا. دیکھیں 129 میں ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے یہ پڑھا تھا, میں آپ کو ویسے مفہوم بتاتی ہوں کہ بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی باپ بیٹا, انہوں نے دعا کی. انہوں نے کیا دعا کی تھی, یہ ہے 129 آیت, ربنا اے ہمارے رب تو بھیج ان میں سے رسولن ایک رسول,
मिनहुम, जो इन्हीं में से हो, यानी हजरत इस्माइल की नस्ल से ही हो, वो तिलावत करेगा उन पे और तेरी आयतें पढ़ेगा और सिखलाएगा उनको किताब और हिकमत और उनको पाक करेगा। ये एक तरतीब आ गई ना, ये मैंने इसे लिख दी कि उनकी दुआ की तरतीब क्या थी। उनकी दुआ की तरतीब ये थी कि अल्लाह एक ऐसा आए जो कि फिर तेरी आयतें पढ़े, ऐसा हो रसूल जो तेरी आयतें पढ़े, फिर किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। अब गुजर गया पूरा ये 3,000 साल गुजरे ना, फिर उसमें जाहिर बात है उसके बाद ये सिलसिला तो बनी इसराइल की तरफ रहा। 3,000 साल बाद फिर इस दुआ का ज़हूर होता है। ठीक है, वो कौन सी आयत है? वो आयत ही है। अब उस आयत को जहन में रख के अब इस आयत का तर्जुमा देखें, वो आयत जहन में रख के अब इसका तर्जुमा देखें। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं जिस तरह हमने भेजा तुम में से एक रसूल जो तुम ही में से था। ठीक है ना, वही आयत वही वर्ड्स हैं जैसे उन्होंने दुआ की थी कि उन्होंने कहा कि तुम में फिर हमने भी भेजा एक रसूल जो तुम ही में से था। लेकिन अब तरतीब पे जरूर गौर करें। अब अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से था जो तिलावत करता है तुम पर हमारी आयतों की। देखिए ये जो 4 पॉइंट है ना, ये आपके और मेरे लिए, ये अल्लाह ताला ने उनकी जो तरतीब थी दुआ की उसको बदल के अब कैसे किया कि जो हमारी आयतें पढ़ेगा, तिलावत करेगा, फिर क्या है सेकंड पॉइंट कि वो पहले पाक करेगा। वहां पे तरतीब इस तरह से थी ना कि आयतें पढ़ेगा, फिर किताबो हिकमत, फिर इनको पाक करेगा। अब अल्लाह ताला ने उस तरतीब का बदल क्या किया कि हमारी आयतें पढ़ेगा और पाक करेगा, सेकंड नंबर, फिर वो सिखाएगा तुम्हें किताब और हिकमत। और ये वाली तरतीब क्योंकि फिर जब ये हुई है तो आप ये देखें सूरह आले इमरान में भी यही तरतीब आएगी, सूरह जुमा में भी यही तरतीब आएगी इसी तरीके से कि जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेगा फिर तुम्हारा तस्किया। देखिए तस्किया कितना जरूरी है, दूसरे नंबर पे है तस्किया, कि तस्किया नफ्स करो, पहले अपने आप को पाक करो, दिल में से जितनी ये बातें हैं ना, ये हसद, कीना, जलन, एक बोझ, एक हुब्बे दुनिया, सबसे बड़ा जरासीम है हुब्बे दुनिया, इसको निकालो। देखो इसको निकालोगे तो फिर किताब समझ आएगी। ये तरतीब देखें कितनी खूबसूरत है कि पहले हमारी आयतें पढ़ के सुनाएगा, तिलावत का हक, फिर पाक करेगा, तस्किया करेगा, फिर उसके बाद सिखाएगा किताब और हिकमत। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अभी इसको बड़े लेवल पे देखें ना, देखें हम तो है ना इस वक्त एक आम पब्लिक के लोग, ठीक है, हमें अल्लाह ने तौफीक दी, हम इसका हक अदा करेंगे क्योंकि हमें कुरान से पता चला ये तो अमानत है। अब आप आ जाए जरा ये उलमा के लेवल पे, ये जितने जिनको अल्लाह तौफीक देता है, जो देखिए पूरी पूरी जिंदगी लगाते हैं, 8-9 साल के उलमा के कोर्स होते हैं। अच्छा अब उन्होंने कर लिया, एक तो है कि इस किताब का सही हक अदा करते, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उनके अंदर ये बातें आ जाती हैं, दुनियावी मोहब्बत आ जाती है, फिर वो इसको कमाने का जरिया बना लेते हैं। अब वो तस्किया फिर कैसे हुआ, वो तस्किया जब गलत हुआ तो पैगाम भी आगे सही नहीं पहुंचा, ठीक है ना, वो तस्के में तो फिर ये हो गया ना कि अपने दुनियावी फायदे आने लग गए। लेकिन यहाँ पर एक आम हम सब के लिए, फिर उम्मत के लिए क्या हुक्म आया कि तिलावत करो, फिर पाक करो, अपने दिलों को साफ करो। जब तुम कर लोगे फिर क्या, फिर सिखलाता है तुम्हें किताब और हिकमत। और किताब और हिकमत जरूर जहन में रखें, मैं फिर आप लोगों को रिमाइंड करा दूंगी कि देखिए जब ये तौरात नाजिल होती है ना, तौरात के अंदर ना अहकामात थे, राइट, उसके बाद नाजिल होती है इंजील, इंजील के अंदर हिकमत थी, ठीक है, कामिल हिदायत नहीं हुए ना, उसके बाद कुरान में अहकामात और हिकमत दोनों मिलेंगे, तो कामिल हिदायत कुरान है, इसलिए इसकी हिदायत, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिया। ये आप लोगों को समझ आ गई, ये जहन में रख लें। 129 वो वाली तरतीब। अब ये जो तरतीब थी अल्लाह ताला ने, ये फिर सूरह आल इमरान में भी है, सूरह बकरा में भी है, सूरह जुम्मा में भी ये तरतीब रहेगी। तो ये आपके मेरे लिए भी है कि तिलावत करो, फिर तस्किया करो, फिर उसके बाद जब दिल साफ होगा फिर इस किताब को, फिर इसकी हिकमत और ये समझ आएगी, फिर वो सिखलाता है तुम्हें किताब और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम, और सिखलाता है तुम्हें वो बातें जो तुम नहीं जानते। अब आप और मैं ही अगर देखें ये कितना बड़ा मौजूद कुरान, कैसे हम आज से 2000 साल पहले चले गए, कैसे हम हज़रत इब्राहिम के दौर पे चले गए, देख कितनी क्लियर है। ये मौजूदा है ना कि हम तो वो बातें नहीं जानते थे आज, लेकिन देखें जब हम कुरान से लगे, हम इसके अंदर आए, तो हमें कितना हुआ कि देखो अल्लाह ताला, हम आखिरी उम्मत है ना, तो पिछली तमाम, आप लोगों को ना पिछली तमाम उम्मत की बातें बताई जाएंगी, सब कुछ, कैसे हमने बनी इसराइल का पढ़ा, कैसे इन लोगों की वो बातें पढ़ी कि अल्लाह ताला ने कहा देखो इनके ये थे, ये इन्होंने बदअमालियां की जिनकी वजह से नबूवत इनसे ले ली गई। राइट, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए कितनी अहम आयत है, 152 152, फज़कुरूनी, तुम मुझे याद रखो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सादी सी बात, ठीक है ना, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। वशकुरू, और तुम शुक्र करो, ली, मेरे लिए, वला तकफुरू, और तुम ना शुक्री मत करो। देखिए हमने पढ़ा है ना कितना अल्लाह का हम कितना कितना शुक्र किस चीज का करें कि अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। आज अल्लाह ने ये तौफीक दे दी कि देखें आज आप और मैं अपनी, क्यों, क्योंकि ये है कि कल को हम जहन्नुम के हिसाब से बच जाएं। तो यानी कितनी इसमें है कि कितना अल्लाह की हर हर नेमत का हम शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, ठीक है ना। इस लिहाज से ये प्लीज एक हदीस है, ये बहुत खूबसूरत है, ये जरूर पढ़ लें।
میں سناتی ہوں ابھی، یہ صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے نا. میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں تو اس سے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کی محفل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقربین کون ہیں؟ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مقربین کوئی ہے نا. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ذکر ان میں کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ دیکھیں سارا جب سے ہم قرآن شروع ہے یہ سارا ایمان بالغیب چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آج جتنی محنت ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس حدیث کو بھی اسی طرح رکھیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جتنی آپ لوگوں کی کوشش ہو، دیکھیں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور دیکھیں ذکر ہے ہی قرآن. یہ پورے قرآن کو کیوں ہم نے فکس کر لیا کہ صرف وہ جو فکس کر لیے ہم نے کچھ صورتیں کہ کچھ صورتیں وہ صبح پڑھنی ہے، کچھ صورتیں وہ مغرب میں پڑھنی ہے. نہیں، پورا قرآن ذکر ہے. پورے قرآن میں دیکھیں ایک ایک آیت کتنی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. تو کوشش کریں اس چیز کہ ہم بہت زیادہ ٹائم اس کو دیں. اپنے گھر کے کام بھی کریں، باقی معاملات بھی دیکھیں، اس کو بھی اس طرح ہی دیکھیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو، ٹھیک ہے نا. دیکھیں دین، شریعت، اسلام، یعنی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. کتنی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے اور میری ناشکری مت کرو. اب آگے آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا. اچھا اس کو میں نے اس لیے وہ ہائی لائٹ کیا نوٹس میں کہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، مکی دور میں 86 صورتیں ہیں، 86 صورتیں. مدنی دور میں 28 ہیں. کلیئر. اچھا اب یہ جو مکی دور تھا ہم نے ڈسکس کیا نا کہ مکی دور تو بہت ٹف تھا، ایمان بچانا تھا اور تھوڑی تھا کچھ. یہ تھوڑی ان کو منع کیا تھا کہ تم شراب مت پیو، جوا نہ کرو. کوئی احکامات نہیں تھے. ایک ایمان بچانا اتنا مشکل تھا کہ کفار کی مخالفت اتنی زیادہ تھی. کلیئر ہو گیا. تو آپ لوگوں کو 86 صورتوں میں یہ انداز نہیں ملے گا یا ایھا الذین آمنوا والا. ایمان والے ہی نہیں تھے تو کیسے یہ آتا یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا جو بار بار ریپیٹ ہوگا. اب مدنی دور میں کیا تھا؟ پوری ایک ریاست قائم تھی، پوری ایک جماعت تیار تھی، اور صحابہ کی جماعت ان کے ایمان کے لیول پھر ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں کیا خطاب آئے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا. پھر ایک امپورٹنٹ بات، دوسرا پارہ شروع کر چکے ہیں، امت کی تشکیل. اب امت سے خطاب ہے کہ اب کون؟ جہاں ایمان والے ہیں وہاں آپ اور میں. ایمان والے سے اللہ مخاطب ہے اس امت سے، ٹھیک ہے نا. کہ امت تو اب تشکیل آ گئی، یہ بھی بن گئی، قبلہ بھی ہو گیا. اب کام کیا کرنے ہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر آمنوا استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. دیکھیں یہاں پھر رکنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو 40 to 46 میں نے لکھوایا تھا. 40 to 46 جو پہلی اس 7 آیات ہیں اس میں یہ خطاب بنی اسرائیل سے ایمان کی دعوت کا تھا. ایک دم تھوڑی ان کو بھی کہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، مہلت دی جاتی ہے. پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی. اس میں 45 آیت میں ان کو یہی کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو جب اس نے لائن میں آ جاؤ اور جب اللہ کے کام اس طرح کرو تو دیکھو اس میں مشقتیں آئیں گی، اس میں تو قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اس میں تو یہ ساری کام ہوں گے، قربانی اثار کا معاملہ ہوگا. تو اس میں جب یہ مشکلات آئیں تو تم طلب کرو صبر سے اور نماز سے. ان کو کہا. اب نئی امت، آپ اور میں، افضل امت وسطیٰ. تو امت وسطیٰ کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب ایمان تو تم لے آئے ہو تو یہ آسان نہیں ہے، اس کی محنت بہت کرنی ہے. اس محنت میں تم اللہ سے ہی پھر مدد حاصل کرو، صبر کی اور نماز کی. کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک جو دنیاوی معاملات میں ہم اس کو سیٹل کر لیتے ہیں نا کہ صبر کرو، نماز، صبر، وہ ایک الگ ہے. یہاں پر جس صبر اور نماز کی اہمیت ہے کہ دیکھو میں نے تو تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. اب مشکلات تو وہیں آتی ہے نا، وہیں پہ ہمیں لگتا ہے نا کہ یا معاشرہ یہ کر رہا ہے یا وہ یہ کر رہا ہے، میں یہ کروں، اچھا میں کروں گا تو لوگ ہنسیں گے. یہ سارے ہمارے ذہن میں آتی ہیں چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی سچویشن میں تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہ صبر اور نماز کیوں اہمیت کی حامل ہے؟ کیونکہ اب یہ کام ہے محنت والا، اس میں تو قربانیاں دینی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا پھر یہ بھی آ گیا کہ بھئی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیں. ولا تقولوا، بالکل تم مت کہنا، لمن، ان کو جو یقتلوا، قتل کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا، مردہ. اچھا اب دیکھیں پہلی آیت کی سٹارٹنگ میں ہی امت کو پہلا یہ بتایا گیا، یعنی کہ بات کی اہمیت ہے کہ آمینو، صبر کرو، نماز کرو، اور اگلی ہی کیا، اپنی جانیں پیش کرو اللہ کے لیے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ مت کہو،
وہ نہیں ہے مردے، بلکہ احیاء، وہ تو زندہ ہے، لیکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ پھر دیکھیں ایمان بالغیب ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں کہ یہ جو دنیا کی کامیابی ہے یہ اصل نہیں ہے. تو یہاں کیا ہوئی کہ شہداء جو ہوتے ہیں ان کا تو اتنا درجہ ہے کہ وہ براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں، تو وہ تو جنت، وہ جو زندہ ہے. تو یہاں اللہ نے بات ہی ذمہ داریوں کے بعد شروع کی کہ اپنی جانیں بھی پیش کرنی ہے، یعنی یہ ایسا کام ہے جس میں تمہیں اپنی جان پیش کرنی ہے اللہ کی راہ میں، اور ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. اچھا اگلی آیت دیکھیں پھر، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم ایمان لے آئے، اب تم نے جنت میں بھی جانا ہے، تو کیا تم سمجھ رہے ہو تم جنت میں کیسے جاؤ گے؟ یہ والی آیت ہے کہ ہم بھی تمہیں ضرور آزمائیں گے. اب ایمان لانے کے بعد آزمائشیں بھی آئیں گی، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بشین، کسی چیز کے ساتھ. کون کون سی چیزیں؟ من الخوف، پہلا، ٹھیک ہے، والجوعی، بھوک سے بھی، ونقصن، اور کمی سے، من الاموال والانفس، تمہاری مالوں کے بھی نقصان ہوں گے، تمہاری جانوں کے بھی نقصان ہوں گے. اب آپ صحابہ کو دیکھیں، ان کو دیکھیں کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی اس میں غزوات میں کتنے صحابہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے، تو کمی آئے گی مالوں میں بھی، جانوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں بھی آئے گی. وبشر صابرین، لیکن خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. یہاں میں ضرور آپ لوگوں سے یہ جو میں نے ٹیبل بنایا ہے یہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں ایک تو ہے شاید سے، ایک تو ویسے ہم نے پڑھا نا کہ بھئی کتنی اس کی کنڈیشنز ہیں کہ خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، پھر کمی بھی ہوگی، پھر پھلوں کا نقصان بھی ہوگا. دیکھیں یہ سب مجھے نا سیرت میں ہی مل گئی کہ یہ آپ کے اور میرے لیے جتنا اس وقت امپورٹنٹ ہے نا کہ ہم سیرت پڑھیں. سیرت ہم میں سے ایک ایک کو ٹپ پہ یاد ہونی چاہیے. دیکھیں یہ قرآن 23 ایئرز ہی ہیں، وہی 13 سال اور 10 سال. ٹھیک ہے نا. ان میں سے میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ 3 نکالے ہیں جو کہ سیرت کا ہی حصہ ہیں. دیکھیں نبوت کا 7واں سال، ذہن میں لائے مکہ کا دور، نبوت کا 7واں سال. دیکھیں جب اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کفار کی مخالفت شدید. اچھا اس میں پھر کیا ہوا؟ اس میں کفار نے کیا کمٹمنٹ کی؟ ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، ان کو سوشل بائیکاٹ کرو. اور پورے یہ جو ابو طالب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کیونکہ یہ بنو ہاشم خاندان کے سردار تھے، تو یہ دیکھیں تمام خاندان کو، تمام صحابہ، تمام سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اچھا اس سوشل بائیکاٹ میں کہاں ہوا؟ شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، شیب بھی ابو طالب. اس میں جا کے یہ لوگ 3 سال رہے، جس میں دیکھیں نیولی بورن بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے. پھر وہاں کیا حالت تھی؟ کھانے کو نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں پتے اور چمڑے چبا چبا کے اور کیسے پکا پکا کے کھائے گئے. تو یہاں ہمیں ضروری ہے اس بات کا جاننا. دیکھیں یہ جو جانوروں کے دانت ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں پتے چبانے والے، اور یہ ہمارے تو نہیں ہوتے. تو سوچیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے اتنی محنت کی ہے. اس کے لیے یہ آج آپ کے اور میرے پاس ایسے ہی نہیں پہنچا. تو یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں. جب ہم یہ آیت پڑھیں، یہ کون سے خوف ہیں؟ یہ کیا وہی دنیاوی خوف ہیں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ ہے نبوت کا 7واں سال، جس میں دیکھیں ان لوگوں نے چمڑے اور پتے پکا پکا کے کھائے، جبکہ یہ ہمارے دانت ایسے نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت. یعنی ایمان والا پھر ان آزمائشوں سے گزرے گا. پھر آ جائیں جب مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں پھر آتا ہے ہجرت کا 5واں سال. ہجرت کے 5ویں سال میں کیا تھا؟ پھر مدینہ میں شدید ترین، آپ جس نے دیکھا ہوا مدینہ کی سردی بہت شدید ترین سردی ہوتی ہے. اس میں کفار مکہ، یہود، دیگر قبائل، یہ تمام 10-12 ہزار کا لشکر تھا جو یہ طے کر کے آیا تھا کہ آج ہم نے یہ مسلمانوں کو ختم کر دینا. ٹھیک ہے نا. مدینہ میں کھانے پینے کی شدید قلت. ٹھیک ہے نا. یہ کون سی؟ یہ آپ لوگ سارا انشاءاللہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے، رائٹ. تو سورہ احزاب میں پھر یہ آئے گا کہ مدینہ میں کھانے پینے کی یہ جو اشیاء کی شدید قلت تھی، پھر اس میں خندق کھودنے کا کام تھا اتنا بڑا. شدید قلت، شدید سردی، اس میں خندق کھودنا. یہ پھر میں نے نا یہ ترمذی اور یہ بخاری کی حدیث کے ہی ورڈز کوٹ کیے ہیں کہ ابو طلحہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جن پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھولا تو دکھایا اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اور میں آپ لوگوں سے ضرور یہ ریکمینڈ کروں گی آپ لوگ یہ بخاری 4101 یہ پوری حدیث پڑھیں، پورا ڈیٹیل سے، صرف میں نے یہ کوٹیشن دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر ہجرت کا آتا ہے 9واں سال. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ انشاءاللہ سورہ توبہ پڑھیں گے پوری. اچھا اب کیا ہے؟ شدید ترین گرمی، اور وہ بھی یہ صحرا کی گرمی. یہ بھی عام گرمی نہیں، جو صحرائی ماحول کی گرمی جس میں نہ اس وقت اے سی، نہ لینا نہ دینا نہ پنکھے. یہ شدید ترین گرمی جس میں کہ مسلمانوں کو کیا حکم ہوا؟ اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ اب یہ رومن امپائر ہے، ان کے خلاف نکلو. اچھا رومن امپائر کے خلاف نکلنا تو حکم آ گیا تھا. پھر آزمائش دیکھیں اس وقت کتنی بڑی تھی. مدینہ کی دیکھیں کیش کراپ جو ہے وہ کھجوریں تھیں. کھجوریں تو سارا سال ہوتی تھیں، جو یہی بکتی تھیں، یہی خرید و فروخت تھی. اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت حکم تھا ایمان والوں کو کہ یہ کھجور اتارنی نہیں ہے، بے شک پک چکی ہے
لیکن جہاد کے لیے نکلو. اور یہ لوگ اس کو اتارے بغیر نکلے تھے. کیا ان کو فکر نہیں تھی؟ کیا ان کو نہیں تھا کہ ہم واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ پر توکل کرنا. تو پھر یہ کنڈیشن آتی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر، یہ مجھے سیرت سے ہی یہ ایسے 3 مقامات ہیں جن کو پڑھ کے دیکھیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آیت اس میں ہو جاتی ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب اس کو ذرا کمپیئر کریں، ہمارے پاس ہم کون سی فکرات، کون سے خوف میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ذرا سی کوئی کمی نہیں ہوتی تو ہم تو ایک دم اس طرح سے ہو جاتے ہیں بے صبرے. لیکن دیکھیں یہاں پر یہ صبر، یہ بھوک، یہ جانوں کا نقصان ہوگا تو خوشخبری دے دیجیے اب ان صبر کرنے والوں کو. انڈرسٹینڈ؟ اب آگے دیکھیں، اللہ زینا وہ لوگ اذا جب اصابت ہوں پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی بھی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بلا شبہ ہم تو کسے کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی، یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں، یقیناً ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب یہ پھر دیکھیں ایمان بالغیب ہے کہ یہاں ہم آئے ہی کتنی دیر کے لیے ہیں، ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، ایک تھوڑا سا ایک جگہ ہے. تو ہمیں یہ پتا چلا دنیا تو دارالامتحان ہے، یعنی یہ جو تھوڑے سے وقفے میں ہم آئے ہیں یہ تو دارالامتحان ہے. اس میں حدیث پڑھوں گی تو آپ کو یہ آیت سمجھ آ جائے گی. یہ حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اب کس طرح ہے اس حدیث کو کیسے سمجھیں، کس طرح قید خانہ ہے؟ دیکھیں آپ کو اور میرا جتنی دیر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. تو مومن اور جو ایمان کی علامت ہوگی یا جو مومن کی شان ہوگی وہ تو پھر یہی کہتے ہیں نا کہ جتنا جلدی اللہ سے ملو. تو موت، اصل میں موت کا ڈر یہ نہیں ہے کہ موت کا ڈر ہے، وہ در حقیقت آپ کو اپنے رب سے ملنا جا کے. یعنی یہاں اللہ کے احکامات کے زندگی کے اللہ کے احکامات کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو وہ میرے رب سے ملاقات کی خوشی ہوگی. پھر انسان خوش جائے گا نا کہ بھی اللہ میں سارے کام کرایا ہوں. تو یہ ہے وہ اس وقت خوشی کی کیفیت ہوگی کہ اب ہم پھر اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ مومن کی شان ہے، یہ ایمان والے کی ہے کہ وہ تو یہ سوچ کے پھر یہاں رہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیوریشن ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، یہاں میرا ہر عمل، میرا ہر معاملہ وہ دارالامتحان ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 157، اولئک یہی لوگ، علیہم ان کے لیے، صلواتن بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت بھی ہے، واولئک هم المہتدون پھر یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. اس یہی کو ضرور رکھا گیا، یہی ہوتا ہے کہ یہ خاص کر، یعنی اتنی مسلم امہ ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ 2 راؤنڈ فگر کریں تو 2 بلین، ان میں سے یہی لوگ، یعنی ان کی بات ہوتی ہے وہ لوگ جو یہ کام کریں. ٹھیک ہے، پھر یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہے جو سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب پھر جو اگلی آیت ہے اس میں پھر ذہن میں لائیں وہی دوسرے پارے کی سٹارٹنگ کہ تحویل قبلہ ہوا. اب تحویل قبلہ جب ہوا تو ظاہر ہے تمام صحابہ اور انہوں نے جب رخ چینج کیا ان کے ذہن میں پھر یہ والی بات بھی آئی. اب یہ جو ہم آیات پڑھیں گے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو پھر عبادت تھی وہ طواف کرنا تھا، اس کا کیا ہوگا. اب اس کے مطابق پھر یہ والی آیات ہیں، ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ یہ اللہ کی عظمت والی نشانیوں میں سے ہیں. یہاں ضرور ذہن میں رکھیں یہ جو شعائر ہے نا یہ شعیرہ کی جمع ہے، شین عین یہ رہ رہا ہوتا ہے نا، شعیرہ اس کی جمع ہے. یعنی ایک ایسی چیز جو سمجھ آتی ہو، جو شعور بخشے. اس کا مطلب سمجھ آیا کہ ایک ایسی علامت، ایک ایسی چیز کہ جو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے اور اس علامت اور نشانی کو دیکھ کے ہمیں یاد آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور ہے نا دیکھیں شاعر اللہ کے بارے میں آ جاتا ہے، جیسے بیت اللہ شاعر اللہ میں سے، صفا، مروہ، زمزم، اور یہ مقام ابراہیم ابھی ہم نے پڑھا نا، مقام ابراہیم دیکھیں نا ان کے قدموں کے نشان، حجر اسود. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت والی نشانیوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. فمن چنانچہ جو حج کرے بیت اللہ کا، اوے تمہارا یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ اس پر، این یہ کہ یہ توفا کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا. ٹھیک ہے. وہ والے بھی تو کام ہو رہے تھے نا، یہ بھی تو مناسک پورے ہو رہے تھے نا. تو جہاں قبلے کا حکم آیا تو وہاں ان کا وہی حکم ہے کہ بھئی یہ صفا مروہ ہے، یہ تمام ہے، ان کے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو، ان دونوں کا. ومن تطوع اور جو شخص خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ شاکر علیم. یہ اللہ کے 2 بڑے صفاتی نام ہے. دیکھیں اللہ نے کہا اللہ تو بہت قدردان ہے. دیکھیں اتنے سمے پھر ہمیں رکنا ہوتا ہے. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہ کرو، طواف اور حج عمرہ سب کرو. اب کیا ہے؟ اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ تو بڑا قدردان ہے، خوب جاننے والے. دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں نیکی کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو سے کلیئر ہو جائے گا. نیکی یہی نا کہ جی آپ نے کسی کی مدد کی نا، ٹھیک ہے نا، کسی کی ہیلپ کر دی پیسوں سے، کسی سے. اب آپ بہانے سے چاہ رہے ہیں کسی کو بتائیں نا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک انسان آتے شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے کہ بہانے سے ہم چاہ رہے ہیں ہم کسی کو بتا دیں گے دیکھو میں نے اس کی تھی. یہ سارا عمل ضائع ہو گیا.
کلیئر؟ ٹھیک ہے نا. یہ عمل تو پھر اس کے لیے ہو گیا نا جس کو میں نے بتایا کہ ہاں بھی بہانے سے اس کو پتا چلے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے, نیکی اس طرح کرو کہ تمہارے تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے. نیکی ایسی کرو جو تمہارے اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کے لیے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسی نیکی کا قدردان ہوگا, اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم یہ کیسے کر رہے ہو. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ یہ نیکی کیسے کرنی ہے. یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ, چاہے نماز, چاہے یہ کسی کو دکھانے کے لیے مت ہو. کیسی ہو؟ بالکل خالص اللہ کے لیے ہو, اور پھر اس نیکی کا قدردان ہوگا اللہ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ بھی علیم, خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے نا. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکتمون, یہ بہت اہم آیت ہے 159. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یکتمون, چھپاتے ہیں, ماں, ان کو, جو, انزلنا, ہم نے نازل کیا, من البینات, واضح دلائل, وہدا, اور ہدایت کی باتیں, من بعدی, اس کے بعد, بیناہ, ہم نے کھول کھول کر بیان کی. یعنی نہ صرف ہم نے نازل کی بلکہ ہدایت بھی ہے, بلکہ کھول کھول کر ہم نے بیان کر دیا ان کو, للناسی, لوگوں کے لیے, فی الکتابی, اس کتاب میں, اولئک, یہی لوگ, یلعنہم اللہ, لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, ویلعنہم اللاعنون, لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. بہت سخت آیت ہے یہ. اچھا, اس کا ایک پہلے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ ظاہری بات ہے ایک دم یہود کی طرف اشارہ آتا ہے کہ بھئی وہ پہچان چکے تھے, پھر اس کے باوجود نہیں کی. اب امت کی طرف بھی آتا ہے, آپ اور میں بھی تو اس میں آ گئے نا, کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی توفیق دے دے اور اس کو کھول کھول کے بیان کرنے کی توفیق دے دی, اب یہ امانت ہے, اب اس امانت کو چھپایا تو یہ کیا, پھر کیا ہے, اللہ کی بھی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب آپ لوگوں کو پتا ہوگا, اللہ کی رحمت سے دوری. ٹھیک ہے نا. ابلیس لعنت کہتے ہیں نا, ملعون ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت سے اب یہ ابلیس وہ ہو چکا ہے, مایوس. اب یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ہم جیسے جتنے کمزور ایمان والے ہیں ان کو بھی نکالنا ہے اس میں سے. تو یہ ہے یہ اصل بات, کہ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور. یعنی کہ یہ جب ہدایت آپ کو آ جائے, جب یہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے, اب اس کو آگے پہنچانا ہے, اس کو چھپانا نہیں ہے. یعنی جو کچھ ہم نے نازل کر دیا, واضح کر دیا ہدایت کے بعد, اور ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا اس کتاب میں, لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یکتمونا, چھپانا نہیں ہے. جو اس کو چھپائے گا وہ کیا ہوگا, پھر لعنت کرتا ہے اللہ, اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. تو ٹھیک ہے, یہ اس لحاظ سے ان لوگوں نے کیا. اب کیونکہ اب نئی امت کی تشکیل ہے, تو نئی امت کا کیا ہے, پھر وہی درمیانی واسطہ ذہن میں لائیں کہ اب قیامت تک کیا ہوگا, قیامت تک پھر یہی ہوگا نا کہ اب ہم نے آگے یہ کرنا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص انشاءاللہ پھر اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس پہ عمل کرے, اور اس کو آگے پہنچائے. اس کو چھپانا نہیں ہے, کیونکہ یہ واضح ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. اور جبکہ اللہ نے کہا ہم کھول کھول کر اس کو بیان کرائیں, بین نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, آیت نمبر 60, اللہ, مگر اللہ زینہ, وہ لوگ جنہوں نے تابو, ٹھیک ہے, جنہیں احساس ہوا, پھر انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا. فاولئک, یہی لوگ, اتوبو, میں متوجہ ہوتا ہوں, علیہم, ان پر, وانا, اور میں, وانا التواب, اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں, اور رحیم, نہایت رحم کرنے والا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ایسے صفاتی نام ہے اور شان ہے کہ دیکھیں انسان غلطی کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے, پھر اللہ نے کہا میں تو بہت توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت رحم کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. ان الذین, بے شک وہ لوگ جنہوں نے, کفروا, کفر کیا, وہ ماتو, اور وہ مر گئے, ہم, اس حال میں, کفاروں, کہ وہ کافر ہی تھے. ٹھیک ہے نا. ایک وہ بھی کیٹیگری ہے جن کو سمجھایا, جن کے ارد گرد حالات بھی تھے, پھر بھی وہ اس میں آئی نہیں, وہ کفر ہی میں رہے. پھر اللہ نے کہا وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے. اولئک علیہم, تو ان پر لعنت اللہ, لعنت ہے اللہ کی, والملائکۃ, فرشتوں کی, والناس اجمعین, اور سب لوگوں کی. رائٹ. اچھا, خالدین, وہ ہمیشہ رہیں گے, فیہا, اس لعنت میں, لا یخفف, نہیں ہلکا کیا جائے گا, عنہم, ان سے, عذاب, عذاب, ولا ہم ینظرون, اب ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. دیکھیں یہ مہلت بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ جو اگلا دن ہمیں مل رہا ہے, پھر اگلا ہمیں لمحے مل رہے ہیں, کہ یہ ہے, وہاں یہ والا وقت ختم ہو جائے گا. یہ مہلت نہیں, یہ مہلت ختم ہو جائے گی. ابھی کیا ہے, ابھی دیکھ, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہے, سب ایک دوسرے کی مدد کریں. اس وقت کیا ہے, یہ والا معاملہ ہے. وہاں کیا ہوگا, مہلت ختم ہو جائے گی, پھر نہ عذاب کیا کیا جائے گا, نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وہ الہکم الہ واحد, تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, لا, نہیں ہے, الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے, کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ بہت مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. کلیئر. 163 آیت تک ہو گیا آپ لوگوں کو. اچھا, اب جو آیت آ رہی ہے وہ ہے 164. 164 جو آیت ہے, یہ آپ یہ سمجھ لیں, پورے قرآن میں جو اس طرح کی آیات ہے نا, جس میں فطرت, جس میں فینومینا آف نیچر,
ایک ہی آیت میں بہت سارے ہیں. یہ سب سے اس لحاظ سے دیکھیں تو پورے قرآن میں آپ کو اس ایک آیت میں تمام فطرت کے تمام حقائق ملیں گے, تمام فطرت کی وہ چیزیں ملیں گی, اور اس میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد یہ ہیں. یعنی کہ اب اس میں دیکھیں, ان چیزوں کو بھی پہچانیں, فطرت کی اس حقیقت کو بھی دیکھیں, اور اس سے اپنے خالق کو پہچانیں. یعنی ہمیں یہ ہوگا نا. اب ہم شروع کرتے ہیں, دیکھیں اب, اور اس پہ بلکہ نشان لگائیں, یہ میرے 9 نشان ہے اس کے. ان بے شک, فی خلقی تخلیق کس کی, السماواتی آسمان سے شروع کریں. کتنی خوبصورتی ہے نا آسمان کی. پھر اس کا بنانے والا کیسا ہوگا, جو آسمان, جو اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان فی خلق السماواتی, بے شک آسمانوں کی تخلیق میں, والارض نمبر 2 زمین میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں, کتنی مینیج ہے ہماری لائف نا, کتنا منظم نظام ہے. یعنی پہلا آسمان, دوسرا زمین, تیسری رات, چوتھا دن. والفلک اللاتی, اور کشتیوں میں جو تجری چلتی ہیں, فی البحر سمندر میں, بما ان چیزوں کے ساتھ, ینفع الناس جو کہ لوگوں کو نفع دیتی ہیں, وما اور اس میں جو, انزلہ نازل کیا اللہ نے, من السماء آسمان سے, کیا, پانی. پھر یہ ایک اور اتنی بڑی نعمت پانی کی. فاحیا, پھر اس نے زندہ کیا, یعنی آسمان سے پانی آیا, بارش آئی, اس نے زندہ کیا, بہی اس کے ساتھ, اردا زمین کو, بعد موتہا اس کی موت کے بعد, وہ بسا اور اس نے پھیلا دیے, فیہا اس زمین میں, من کلی ہر طرح کے, دابتن جاندار یا جانور, وہ تصریف الرعاء, اور یہ 8واں نمبر, یہ ہوائیں, جو ہوائیں چل رہی ہیں, وہ صحابی, اور ان بادلوں میں سے, مسخری, دیکھیں وہ بھی مسخر کر دیے گئے, اتنی نہیں کہ اتنی ہوا چلے کہ ہر چیز اڑ رہی, وہ بھی بیلنسڈ, ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے, ٹھیک ہے نا. ان بادلوں میں جو پابند کر دیے گئے, دیکھیں انسان ایسے ہی نہیں, کلائمیکس آف دا کریشن, یہ چیزیں پابند کر دی گئی. اور پتہ چلا کہ شیروں کی اتنی نسلیں ہوتی تو شیر ہی گھومتے رہتے, نہیں, ان کی بھی اندازے ہیں, ہوائیں ان کے اندازے ہیں, بادل ان کے اندازے ہیں, جو خوراک آ رہی ہے اس کے اندازے ہیں. تو یہ کیا ہے, پابند, مسخر کر دیے گئے ہیں. بینا درمیان السماء, آسمان کے, والارض اور زمین کے, لآیات, البتہ ان سب میں نشانیاں ہیں, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یاقلون, شرط یہ ہے وہ جو عقل رکھتے ہیں, جو اس سے اس فطرت کی چیزوں کو دیکھیں, اس فطرت کو دیکھیں, اور اس سے اپنے خالق کو پہچانے اپنے خالق کو, جس نے کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ سسٹم ہے کائنات کا, اور کتنا آرگنائزڈ ہے یہ والا. یہ کلیئر ہوا. یہ 164 آیت کے لحاظ سے یہ پورا ذہن میں رکھیں, اور اس میں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ فطرت کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں ساری, یعنی اس طرح اتنی منظم اور اس طریقے سے, تو ایک دم کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلی بات کہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں, شکر اس کا احسان مانیں. پھر ہمیں اطاعت نہیں کرنی چاہیے, کیا اتنی نعمتوں کے بعد ہمارا بنتا ہے نا کہ ہم تو اسی کی اطاعت کریں اور اسی کی عبادت کریں, ہونا تو یہی چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. نمبر 1 اسی کا شکر ادا کریں, نمبر 2 اسی کی اطاعت کریں, اس کے فرما بردار ہو جائیں, نمبر 3 عبادت میں بھی کیوں اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک ٹھہرائیں, جس نے یہ تمام نعمتوں سے نوازا ہے. فطرت کی یہ دیکھ لی نا آپ لوگوں نے, پوائنٹس بھی 9 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب آئیں اگلی آیت کی طرف کہ انسان کیا کرتا ہے. یہ اتنی فطرت کی جب چیزیں دیکھیں, اصولاً تو ہمیں اس وقت بہت زیادہ شکر گزار, اطاعت گزار, عبادت گزار بننا ہے. اب دیکھیں, وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگ, میں وہ بھی ہیں, یتخذو, جو بناتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو, اندادن, شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم, وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں, کحب اللہ, جیسے کہ ان کو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. ان محبتوں کے بعد, ان چیزوں کے بعد, آخر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی سوا چھوڑ کے دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. لیکن اس میں ایمان والے کی بات الگ ہے. والذین آمنوا, لیکن جو ایمان والا ہے, اشد حبا للہ, وہ زیادہ سخت ہے محبت کرنے میں اللہ سے. ٹھیک ہے نا. پھر وہی والی بات دیکھیں, اتنی خوبصورت آیات ہیں, اتنی خوبصورتی سے ایسے سمجھایا جا رہا ہے, تو یہ بنتا نہیں ہے کہ اتنی باتیں ہمیں قرآن سے پتہ چلی نا کہ کیسی اس کی سٹارٹنگ ہے, کہ اللہ نے پہلے ایک شرط رکھی کہ بھی اس قرآن کو ہدایت پانے والے وہ ہوں گے جن میں وہ 5 کوالٹیز ہیں, جو بقرہ کے شروع کی 5 آیات ہیں. ٹھیک ہے نا. ایمان بالغیب ہے, یہ ہے, رزق ہے تو اس کو خرچ کرنا ہے. تو اللہ نے کہا جو ایمان والے ہیں یہ پھر سمجھ جائیں گے, یہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی. ولو, اور اگر, یرا, وہ دنیا میں دیکھ لیں, اللہ زینا, ان لوگوں کو, وہ جنہوں نے ظلم کیا, اس وقت, یرونا, جب وہ دیکھیں گے عذاب, ان, بے شک, قوت للہ, اللہ ہی کے لیے ہوگی, جمیعاً, سب کی سب. یہ میں ابھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اب یہ جو آیت نمبر 165 ہے, اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں, وہ جو ابھی انہوں نے لگایا تھا. دیکھیں یہ جو ہے نا اتنا حصہ, پہلے تو ہم نے فطرت کی نشانیاں دیکھی, ٹھیک ہے نا, اس پہ تو اصولاً ہمیں بہت زیادہ عبادت گزار, اطاعت گزار ہونا تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اب وہی والی بات دیکھیں, وہی جس کو نہیں آئے گا, جو دنیا کو ہی سب سمجھ جائے گا, اس کے لیے کیا ہوگا,
اس کے لیے سب سے زیادہ کمزوری پھر اولاد ہو جاتی ہے کہ وہ کہے گا میں رشوت بھی لے لوں, میں غلط بھی کر لوں, لیکن اولاد کو خوش کر دوں, اس کی خاطر کر لوں, ٹھیک ہے نا, اس میں وہ گناہ کر گیا. پھر بعض لوگ کیریئر, اپنے کیریئر کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو محبوب کس چیز سے محبت کرتے ہیں, یہ ہے وہ محبت کی چیزیں. اولاد سے اتنی محبت کرنے لگے تو نہیں پتا چلا, کیریئر میں ہوا تو اسی کے پیچھے پڑ گئے, پھر پتا چلا نہیں پیسہ, کسی نے یہ ہوا کہ اس کو پیسہ کمانا ہے, وہ اس میں پڑ گیا, کوئی گھر اور گاڑی کے پیچھے پڑ گیا, کوئی ملک کے پیچھے پڑ گیا. اچھا ان سب میں ایک سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے, اور نہیں تو اپنے آپ سے محبت کرنے لگ جاؤ, اپنے ہی گن گانے لگ جاؤ. یہ ہے تمام محبتیں. اور دیکھیں انجانے میں کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کہا ہے. یہ تم شرک کی طرف نکل جاتے ہو کہ ایسی محبت تو اللہ سے کرنی تھی, ٹھیک ہے نا, کحب اللہ, ایسی محبت تو اللہ سے کرنی تھی, وہ ان چیزوں سے کرنے بیٹھ گیا. کلیئر ہو گیا. لیکن اللہ نے ایمان والوں کو کہا, ایمان والے تو وہ ہیں جو پھر ان کی ایسی شدید محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا. اچھا اب یہ اگلی آیت آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ جب یہاں سے چلے گئے, اب قیامت میں وہاں جب عذاب دیکھا, پھر یہ سمجھ آیا کہ نہ میرا کیریئر کام آیا, نہ میری اولاد کام آئی, نہ میرا گھر کام آیا, نہ میری گاڑی, نہ میرا پیسہ, کچھ بھی کام نہ آیا, بلکہ ان سب کاموں نے کیا کیا, اس سے دور کر دیا, اللہ سے دور کیا, دین سے دور کیا, شریعت سے دور کیا. وہ الٹا کیا ہوا کہ نہیں, وہ اولاد کی خاطر گناہ کے کام ہوتے چلے گئے. تو یہ معاملہ ہو گیا کہ جب وہ اس دن عذاب دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ساری قوت تو اللہ ہی کی تھی, ہم نے یہاں رہ کے اللہ کو ہی نہ پہچانا, جبکہ کائنات اتنی بڑی. اب آپ دیکھیں اس آیت میں پہلے کائنات کی تمام وہ فینومینا آف نیچر ہے, پھر اس کے بعد یہ آیت آئی کہ اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ پھر یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. کلیئر ہو گیا. اب دیکھیں آیت نمبر 166. اچھا آیت نمبر 166 سے پہلے آپ لوگ یہ سامنے میپ ہے نا, اس کو ضرور دیکھ لیں, کیونکہ 166 167 ایک دم نہیں, ورنہ ترجمے سے کلیئر ہوگی. میں پہلے آپ کو سامنے سے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو 166 اور 167 کلیئر ہو جائے. دیکھیں یہ یہاں پر اب جس سے مخاطب ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہوتے نہیں, جو لیڈر بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کر کیا رہے ہیں, بس وہ ان کی پیروی کرنے والے ہو جاتے ہیں. اس میں یہ پیر ٹائپ لوگ, یہ رہنما ٹائپ لوگ, اچھا کچھ مذہبی بھی بن جاتے ہیں, وہ اس لیے کہ بھی ہمارے پیچھے یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. اب وہ پیچھے کے جو پیروکار ہیں وہ تو گمراہ ہو گئے نا, اگر لیڈر گمراہ کرنے والا ہوگا تو وہ اسی کو فالو کریں گے سارا, ٹھیک ہے نا. اب ان کے پاس ہوتا ہے اختیار. یہ ایک گروپ جو ہمیں ملتا ہے, جو چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں, چاہے وہ کوئی پیر ہوں, یہ ہوں, اور جو دوسرا گروپ ہوتا ہے جو ان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے, جو کمزور ایمان والا, اندھا دھند تقلید, بس انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے کر لیا, اور دوسرے کو مان لیا کہ یہ تو بڑا رہنما ہے, یہ تو بڑا پیر ہے, یہ تو بڑا اس طرح کا ہے. یہ وہ گروپ ہے جو پیروکار ہیں. اور وہ کون سا ہے, جن کو تھوڑا اختیار ملا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب آ گیا قیامت کے دن. قیامت کے دن اب عذاب اور یہ شکلیں ساری دکھ گئیں. اب دنیا میں تو ان کی اتنی پیروی کر لی ان رہنماؤں کی کہ اس وقت تو خیال نہ آیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. عذاب جب دیکھا اور جب ان رہنماؤں نے خود لا تعلقی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا ہم تو خود یہاں عذاب میں ہیں, ہم تمہارا کیا کریں گے. تو یہ جو گروپ ہے جو کمزور لوگوں والا تھا, پیروکار, یہ کہے گا کہ اب تم ہی بچاؤ ہمیں, ہم خام خواہ میں تمہاری پیروی کرتے رہے, تم نے آج ہمیں جہنم میں پہنچا دیا. کیونکہ وہ اس وقت دیکھیں گے جب یہ عذاب, تو کیوں کہ انہوں نے دنیا میں, یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں انہوں نے پھر اس دنیا میں کی جبکہ یہ ہدایت موجود تھی, کیوں ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہو, اندھا دھند تقلید کرتے ہو جو کہ تمہیں جہنم تک لے گئے. اب وہاں کیا ہوگا, وہ بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے. پھر یہ پیروکار جو بیچارے گمراہ لوگ جنہوں نے کی, یہ پھر کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج, پھر ہم بھی ایسی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے یہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت تمام اسباب کٹ جائیں گے. جیسی موت آتی ہے دیکھیں اعمال نامہ تو رک جاتا ہے, وہ تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن ذہن میں رکھیں. اور یہ جو ہے میرے اس میں درمیان میں یہ جو لکھا ہے, یہ تمام کیونکہ یہ آیت ہے نا 166, اس میں وہ یہ جو ہے نا کہ منطقی ہو جائیں گے, کٹ جائیں گے تمام معاملات. تو وہ معاملات ہوتے کیا ہیں, ہمارا سادہ انٹریکشن ہوتا کس سے ہے, یہی ہوتا ہے نا, اپنی ماں, اپنا باپ, بیوی, اولاد. تو دیکھیں یہ سارے کے سارے رشتے, وہی رشتے جو اتنے محبوب ہوتے ہیں جن کی خاطر ہو جاتا ہے, وہ والے لوگ جو گناہ کر ڈالتے ہیں. دیکھیں اگر اس قرآن کے مطابق چلیں, ہدایت کے مطابق چلیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی اور سب کو ہی کامیاب کرے. لیکن کب جب شیطانی وسوسہ آ جاتا ہے, پھر کیا, اس اولاد, اس کیریئر, اس گھر, اس مال کی خاطر گناہ کر بیٹھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دن بھی ذہن میں رکھو. اس آیت سے کیا ہوگا, وہ دن بھی ذہن میں رکھو کہ اس روز پھر کیا ہوگا, اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولاد سے.
یہ خود بھاگے گا کہ ان کو بے شک جہنم میں پھینک دو لیکن ہمیں بچا لو. تو یہ سچویشن ذہن میں، یہ پوری ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اب میں تلاوت ترجمہ پڑھوں گی، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. 166 167 ٹھیک ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں یہ گروپ آف پیپل کون تھا؟ یہ جو اپنے آپ کو یہاں تو اختیار والا اور یہ بنا کے رکھتے ہیں، اور ایک وہ کمزور ایمان کے لوگ جو پھر ان کی پیرویاں کرتے ہیں، یہ والا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے نا. اس جب تبرہ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، تو بھی وہ جن کی پیروی کی گئی ٹھیک ہے، وہ رہنما ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، من الذین ان سے جنہوں نے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی ٹھیک ہے نا. جب کہ راو العذاب اب انہوں نے دیکھ لیا عذاب، وتقطعت بهم الاسباب تمام تعلقات، تمام رشتہ داریاں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دن ٹھیک ہے. انسان بھاگے گا اس دن. یہ جو آیات ہیں یہ میں نے اس کی ہیں سورہ عبسہ کی ہی ہے ٹھیک ہے. یہ عبسہ کی ہی آیات ہیں کہ اس روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اور اپنی اولاد سے، اور اپنی بیوی سے. تو یہ تمام دیکھیں اس دن یہ سب کٹ جائیں گے رشتے. وقال کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا تھا، لو کاش ان لنا بے شک ہمارے لیے ہو کرتن ایک مرتبہ دنیا میں جانا، فنتبرأ تو ہم بھی ایسی بیزار ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما جس طرح تبرؤ آج وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھلائے گا اللہ ان کو اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کے، علیہم ان پر، وما ہم نہیں وہ بخارج من النار اب وہ اس آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں. یہ وہی والی بات دیکھیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی مانے، اللہ کی اطاعت ہے. دیکھیں اللہ ہی مددگار ہے. جب ایک اتنی کلیئر ہے، یہ وہ کب ہوتا ہے جب یہ حب دنیا آ جاتی ہے، پھر دیکھیں اس وقت کچھ بھی کام نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا. اچھا اب اگلی آیت، یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ. اور یہ ناس دیکھا کریں، ناس کا مطلب نہ آمنو کا ذکر ہے نہ وہ، سب لوگوں کے لیے. یا ایھا الناس کلو یعنی تمام لوگ، کلو یا ایھا الناس اے لوگو کلو تم کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا اور مت تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہ بلا شبہ وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین ظاہر، جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ٹھیک ہے نا. وسوسے ہم ڈالتے، اب اس کے وسوسے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہم کیوں گناہ کر ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ بھی گناہ سے باز آنے کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ تو یا جو ناس کا ہے نا، سب سے خطاب ہے کہ بھی جو زمین میں حلال اور پاک چیزیں ہیں وہ کھاؤ. کیوں تم شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہو؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. انما صرف یامرکم شیطان تو کیا کرتا ہے؟ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا، والفحشاء بے حیائی کا، وان یہ کہ تقولو تم کہو اللہ اللہ پر، ماں وہ جو تعلمون تم نہیں جانتے. یہ دیکھیں یہ وسوسہ دیکھا کہ شیطان وہ بات کہلواتا ہے جو کہ اللہ نے کہی نہیں ہوتی. اچھا اب وہی والی بات دیکھیں، بقرہ بہت طویل اور بہت اس طرح سے ہے ڈیٹیل، کہ یہ جو ڈیٹیل ہے نا آپ کو، جیسے یہ آیت ہم نے شروع کی نا کہ بھی اے لوگو تم کھاؤ جو پاک ہیں اور یہ چیزیں، اس پہ ضرور لکھیں سورہ انعام. سورہ انعام میں اس کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن آئے گا. ابھی اتنی ہی بات ہے تو ہم ڈیٹیل اس کا سورہ انعام میں پڑھیں گے. لیکن یہ جو ہے نا کہ وہ تم سے ایسی بات کہلواتا ہے اللہ کے بارے میں جو کہ وہ تم نہیں جانتے، یہ پتہ ہے کیوں کہی گئی؟ اب یہ جو کفر مکہ کا معاملہ تھا، اب انہوں نے نا وہ خود ہی کیے ہوئے تھے کہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ والا اونٹ کر لو، ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کر لو. اچھا ان کو وہ جو چڑھواتے ہیں بتوں کے آگے خوش کرنے کے لیے ان کو، تو اس طرح سے یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی تھی. یہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تو وہ اس کاموں میں پڑ گئے. اچھا انہوں نے ان جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دیا تھا. یہ بات سمجھ آئی؟ اپنی مرضی سے وہ اونٹ بھیڑ بکری حلال حرام خود کر دی تھی. یہ اس کی نفی ہے کہ کس نے کہا تھا ان کو. لیکن آپ لوگ ڈیٹیل اس کا انشاءاللہ سورہ انعام میں پڑھیں گے. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ تو تمہیں کہلواتا ہے، وہ تو تم سے برے کام اور بے حیائی کا کام کرتا ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے کہ تم اتبعوا پیروی کرو، ماں اس کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں بل نہیں بلکہ نتبعوا ہم تو پیروی کریں گے، ماں اس چیز کی الفینا علیہ اباءنا کہ ہم نے جس پر پایا اپنے باپ دادا پہ. یہ دیکھیں ایک بہت اہم نقطہ ہے، پورے قرآن میں بار بار ڈسکس آتا ہے، بار بار آئے یہ والی آیت کہ دیکھیں گناہ والا اس کو سمجھاؤ، اس کو کہو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو وہی کروں گا جس پہ میں نے اپنے اجداد کو پایا. اولو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولو کیا وہ اتباع کریں گے اگرچہ کانا تھے آباءہم
ان کے جو باپ دادا تھے لا یاقلون وہ تو عقل نہیں رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر کروں، یہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو سورہ بقرہ جیسی شروع کی تھی 21 آیت. 21 آیت بے شک آپ لوگ ریفرنس میں لکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی میں نے پیدا کیا. یعنی تمہارے آبا و اجدادی میری مخلوق ہیں، تم بھی میری مخلوق ہو. اگر آج تم سے غلطی ہو رہی ہے تو ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں. یہاں ان کا اتنا کیا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے آبا و اجداد کیا غلط تھے جو ایسے کام کرتے تھے. تو یہ وہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر سے ان کے آبا و اجداد نہ عقل رکھتے تھے نہ وہ ہدایت یافتہ تھے پھر بھی ان کی پیروی کریں. اچھا اگلی آیت بھی اسی حوالے سے ہے، جو اگلی آیت ہے وہ اسی حوالے سے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو جتنا سمجھا لو کر لو یہ نہیں سمجھیں گے، یہ اپنے آبا و اجداد کی ہی پیروی کریں گے. تو ان کی مثال ہے وہ مثل مثال الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، کمثلی مانند مثال ہے الذی اس شخص کی سی یعنی جو پکارتا ہے بما اس کو لا یسمعو وہ سنتا نہیں ہے الا سوائے دعان و ندا کا پکارنا اور اس کا دعا کرنا. میں اس کو ایسے سمجھاتی ہوں، اس کی تمثیل اسی طرح ہے کہ جیسے رسول اللہ کے دور میں یہ اہل کفار مکہ کے اب ان کو سمجھاتے تھے نا ایک بات تو وہ سنتے نہیں تھے اس طرح کہ ایسی اگنور کرتے تھے کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں اس بات کو. اچھا اس کی مثال ایسے ہے جیسے جانوروں جیسے آپ دیکھیں جانور کے سامنے ہاتھ ہلائیں کریں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ شعور نہیں ہوتا اس کو. تو یہ وہ ہے مانند اس شخص کے جو پکارتا ہے اس کو وہ نہیں سنتا، بس وہ کہتا ہے کہ ہاں کچھ بول رہا ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سم بکمن عمیون بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں بس وہ عقل ہی نہیں رکھتے. کلیئر ہو گیا کہ یہاں جانوروں جیسی تشبیہ دی ان کو. ٹھیک ہے آیت نمبر 172 یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے. اب ایمان والوں کی ہے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو تم کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا واشکرو تم شکر ادا کرو اللہ کا ان کنتم اگر تم ایاہ تعبدون اس کی عبادت کرنے والے ہو. اچھا اب یہاں پہ بھی اس لیے ہم رکیں گے کہ دیکھیں اب تو آمنو کہا گیا اور کہا گیا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں. اب اس کا ڈیٹیل سورہ مائدہ لکھیں، اس کا ڈیٹیل جو ہے ہم سورہ مائدہ میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جہاں ایمان والوں سے کہا جائے گا کہ اب یہ چیزیں تم لوگوں نے کھانی ہے. یعنی اے ایمان والوں تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا اور تم شکر ادا کرو. انڈرسٹینڈ؟ یہاں سورہ مائدہ ضرور لکھیں، اس کا ڈیٹیل ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں انما صرف حرما حرام کیا ہے علیکم تم پر. اچھا یہ حرام کی 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تم پر حرام کر دیا ہے میتتا. پہلا کیا ہے مردار. اچھا مردار کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آپ ذبح نہیں کرتے جو کسی وجہ سے خود مر جائے، جس میں آپ 2 ذہن میں رکھیں بعض ایکسیڈنٹ سے جانور مر جاتے ہیں بعض کہیں اوپر سے گر کے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا لیکن ڈیٹیل یاد رکھیں سورہ مائدہ میں ہی پڑھیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو وہ حرام ہے تم پر جو مردار ہو، ٹھیک ہے جس کو تم نے ذبح نہیں کیا اپنی موت خود مر گیا. وہ دما اور خون بہت اہمیت کے حامل ہے. دیکھیں سب نے دیکھا ہوگا سلاٹر ہاؤس میں کیسے وہ بکرے کو کر دیا جاتا ہے، جانور کو جب اس کے وہ چلا دی جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری شریانیں سب کٹ جائیں اور سارا خون باہر آ جائے. ٹھیک ہے اب اس طرف دیکھیں یہ یورپ میں ویسٹ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کہیں وہ دی جاتی ہے، کہیں شوق دیا جاتا ہے، کہیں اس طرح سے کر دیا جاتا ہے کہ خون باہر نہیں نکلتا، وہ اس طرح سے ان کو مارا جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے کیا حکم دیا، ایک تو مردار حرام ہے، ایک دم خون یعنی جانور کا خون سارا کا سارا نکل جائے. وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیز حل بھی غیر اللہ جو اللہ کے سوا اس پہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. انڈرسٹینڈ؟ یہ پھر ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے جہاں وہ بتوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، یہ ہمارے اس بت کے لیے، یہ ہمارے اس بت کے لیے. تو وہ اللہ کے لیے قربانی تھوڑی تھی، وہ تو در حقیقت پھر ان کے لیے تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا 4 چیزیں، پہلا مردار، دوسرا دم، تیسرا خنزیر کا گوشت، چوتھا اللہ کے سوا جس میں کسی اور کا نام پکارا گیا. کلیئر؟ فمن اضطر اور پھر وہ شخص جو ناچار کر دیا گیا، غیر نہ باغن نہ وہ سرکشی کرنے والا تھا نہ وہ حد سے گزرنے والا تھا، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کو ضرور سلیش کریں کہ آیت کے اتنے حصے میں پہلے آپ کو 4 پوائنٹ بتائے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو حرام ہے، مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. کلیئر ہو گئی 4 چیزیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کنڈیشن ہے کہ ناچار ہے وہ بالکل ایسی حالت میں آ گیا. یہ جو ہے نا منت ترا اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ بالکل جان نکلنے والی ہو گئی، ایسی کنڈیشن جس میں کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو بالکل اس کنڈیشن میں جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں.
جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت، جان بچانے کے لیے مردار، صرف اپنی جان بچانے کے لیے اتنی رعایت دی گئی ہے اس آیت میں. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ باغن اور عادن مت بنے. یہ مت کرے گا اس کو بعد میں لگے کہ اچھا وہ تو مزے کا تھا یا ایسا تھا. نہیں، وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو. جسٹ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یہ صرف چکھ سکتا ہے، اتنا کر سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا. لیکن انشاءاللہ مزید ڈیٹیل ہم اس کا سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اگلی آیت دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ماں اس کو جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب سے، ویشترون اور وہ لیتے ہیں بھی اس کے بدلے، ثمنن قلیلا تھوڑی قیمت پر. اولئک یہی لوگ، ما یاکلون نہیں بھر رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر نارا آگ ہی، ولا یکلم اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم نہ وہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور یہ بہت دردناک عذاب ہے. یہ رائٹ جو بھی ہم نے 159 پڑھی ہے نا، جس میں وہ چھپاتے ہیں، تو اللہ نے کہا پھر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی. یہ بھی وہی ہے کہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اچھا پھر اس کے بعد اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، ان آیات کو بیچنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا اس کمائی کا جو تم بیچو گے نا، پھر ٹھیک ہے یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، پھر اللہ بھی ان سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے، اب دیکھیں ایسے لوگ جو ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جنہوں نے صرف دنیاوی فائدہ دیکھا، تو ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے، اشترو خریدا، کیا خریدا؟ دلالت گمراہی خرید لی، بالہدی ہدایت کے بدلے. ہدایت بھی موجود تھی، پورا قرآن ہے، دیکھیں احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. اس وقت کون سی ایسی چیز ہے جو اس وقت نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہیں پہ ہی لوگ ہیں جو ہدایت بھی خرید رہے ہیں، یہیں پہ ہی ہے لوگ جو گمراہی بھی خرید رہے ہیں. تو اللہ نے کہا یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرت مغفرت کے بدلے میں. یہی یہاں اطاعت کرتے، ایک صحیح طریقے سے زندگی گزارتے اللہ اس کے رسول کے مطابق، تو دیکھیں ان کی مغفرت ہو جاتی. انہوں نے عذاب کو ترجیح دی. اب اگلی آیت دیکھیں کہ اگلا حصہ دیکھیں آیت کا کیسا ہے. فما اصبرهم علی النار، اللہ نے کہا یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں آگے، یعنی یہ کتنی محنت کتنی تیاری کر رہے ہیں آگ میں جانے کے لیے، تو یہ بہت صابر ہیں، بہت ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 176، ذالک یہ بھی انا اس لیے ہے کہ بے شک اللہ نے نزلہ نازل فرمائی، کتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، وان الذین اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب کے بارے میں، وہ پھر اس مخالفت میں بہت دور چلے گئے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اچھا اب ہم نے آج 177 تک ہی کرنا ہے. یہ 177 آیت اب آپ دیکھیں کیسی ہے. 177 آیت کو ضرور ذہن میں رکھیں. اب دیکھیں، اب نارمل اس کو اب ذہن میں آئے. اچھا ہمارے ہاں نا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے نا، نیک ہونے کا بھی ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. اب کسی خاتون نے بہت حجاب کیا ہو، ہم کہیں گے یہ بڑی نیک ہے. کسی نے تو گلوز پہن لیا تو وہ تو شاید بہت ہی نیک ہو جاتی ہوگی. کسی آدمی کی اچھا گٹوں سے اوپر کی شلوار ہے، اچھا بھائی صحیح بات ہے، سنت کو فالو کرنا ہے نا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تو یہ ہمیں ظاہری دکھتا ہے نا، تو ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ لوگ تو بڑے نیک ہے. یہ نیکی کے کرائیٹیریا ہیں ہمارے ارد گرد. ہر ایک نے اپنا بنایا ہوتا ہے. کوئی بعض ہوتا ہے وہ حج ہی کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اس نے حج کو ہی بنا لیا، اس نے کہا کہ میں ہر سال یہی کروں گا. کوئی ہے ان کا فوکس عمرہ ہو جاتا ہے، کوئی ہے وہ روزے رکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک پورا اس طرح سے ہوتی ہے نا، ذہن میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ارد گرد. اچھا پھر ایک ایسی سچویشن بھی ذہن میں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک آدمی ہے ویسے تو کوئی کام نہیں کر رہا، ویسے تو بالکل یعنی ڈاکو ٹائپ یہ وہ لٹیرا، لیکن ایک طرف اس کا صدقہ خیرات بہت ہی ہائی لیول پہ جا رہا ہے، یعنی ایک طرف نیکی ایک طرف گناہ ہے، گڑبڑ سا معاملہ پورا. یہ جو اگلی آیت ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم میں سے ایک الگ الگ ہے نا، ایک شخص اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں. نیکی کس کو کہتے ہیں نا، نیکی کی حقیقت ہی ہے اس کو. یہ جو ہے نا 177 آیت، یہ دیکھیں کہ نیک ہونا کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے. یہ سارے پوائنٹ میں ہوں تو وہ ایک شخص تیار ہوتا ہے. تو ایک شخص جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو نیکی کیا کرنی ہے، کون سی نیکیاں کرنی ہے، کیا اپنی مرضی سے بانٹ لینی ہے یا ان میں سے کیا ہے. یہ ذہن میں رکھ کے اس والی کو پھر میں اب اس کو پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ نیکی یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں، کیسے کرنی ہے، کیا کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز آئیں تو وہ نیکی ہوگی. دیکھیں اب یہ دیکھیں آیت نمبر 177، لیسا برا، لیسا برا اللہ نے کہا نیکی یہی نہیں ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ ہے نیکی یہ بھی ہے. لیسا برا نیکی یہی نہیں ہے کہ ان یہ کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے قبلہ مشرقی والمغرب، تم نے مشرق کی جانب کر لیے یا مغرب کی جانب کر لیے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی نیکی نہیں ہے کہ تم یہ کرو. لیکن برا نیک تو یہ ہے من جو آمنا ایمان لے آیا.
اللہ پر، والیوم الآخرت آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر. پہلے تو اپنا ایمان کا لیول کریں نا کہ ہمارا ایمان ہے ان سب پر، کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، تمام فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. جب کتاب پہ ایمان ہوگا تو اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا پھر، ٹھیک ہے نا. پہلا تو یہ آ گیا یعنی ایمان. اب دوسرا حصہ دیکھیں، وَأَتَى الْمَالَ اور وہ مال دیتا ہے، عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کو سرکل کریں، حتیٰ کہ اسے بہت محبت ہے مال سے، ٹھیک ہے نا. مال تو پسند ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مال دیتا ہے اس کے باوجود کہ اس کو مال سے محبت ہے. ذوی القربا، اب ہم نے اپنا مال کیسے تقسیم کرنا ہے دیکھیں اس طرح. سب سے پہلے قرابت داروں کو دو، والیتاما یتیموں کو دو، والمساکین مسکینوں کو دو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے والوں کو. تو اس میں کیا ہوا؟ اب دیکھیں سوال کرنے والے یتیم، یعنی ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم اس لیے نہ نکالیں کہ اس میں سے کمی نہ ہو جائے گی، یہی ہوتا ہے نا ذہن میں. لیکن اللہ نے کہا وہی مال جو اس کو پسند ہے لیکن نیکی کرنے والا ان پہ خرچ کرے. قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والا، گردن چھڑانے والا. پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کرے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکات دے، ٹھیک ہے نا. وَالْمُوفُونَ اور وہ پورے کرے، بِعَهْدِهِمْ اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرتے ہیں. سب سے بڑا عہد ہم پڑھا ہے نا ابھی سورہ بقرہ کی آیت 27، عہد اللہ، عہد الست، جو ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں جو ہمیں یہاں پورا کرنا ہے. اچھا عہد ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا سے بیس کرتی ہے. دیکھیں نا آپ نے کہیں جاب جوائن کی، ایک کانٹریکٹ ہو گیا، نکاح کانٹریکٹ، مالک مکان کانٹریکٹ ہے، اتنے بڑے کاروبار کانٹریکٹ ہے. تو ان عہدوں کو پورا کرو. دنیا کے معاملات بھی ہیں تو عہد جو کر رہے ہو اس کو پورا کرو. والصابرین اور بہت صبر کرنے والے ہیں، فی الباسائی تنگ دستی میں، والضرائی تکلیف میں، ٹھیک ہے. آزمائشیں بھی آئیں گی، یہ بھی تو اپ اینڈ ڈاؤن ہے نا، ہر ایک کی لائف کے ساتھ ہے. جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں تنگ دستی بھی ہے، وہاں تکلیف بھی ہے. وہین الباس اور لڑائی کے وقت بھی، یعنی کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ جب نیکیاں کرو گے ایمان کا یہ لیول ہوگا، پھر جنگ کے لیے بھی نکلنا ہے، پھر جہاد میں بھی نکلنا ہے. تو اس میں پھر صبر کرنے والے ہیں، تنگ دستی میں بھی، تکلیف میں بھی اور لڑائی کے وقت بھی. اولئک الذین صدقوا، یہ ہے پھر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا. واولئک هم المتقون، پھر اللہ نے کہا یہی ہے وہ لوگ جو متقی ہیں، یعنی وہ جو نیکی کے کرائٹیریا ہیں، یہ ہے نیکی کی حقیقت سوری یہ ہے، یہ چیزیں اپنے میں لاؤ ساری، ٹھیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.